ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی، زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے۔ اب کراچی میں پھرو، آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے، لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے، لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے، ہزاروں علماء ملیں گے، لاکھوں حفاظ ملیں گے، لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ 3 کروڑ میں تمہیں 3 زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے، نہ مرد نہ عورت۔ اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپ تول کے استعمال کرنا۔ اے بھائیو، منڈی خالی ہو گئی، منڈی خالی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی، علم کی، ذکر کی، تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں، لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، نہ گاہک رہے نہ دکانیں رہیں، نہ اس کی کمی کا احساس ہے۔ کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے، اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق ہے، اور اس میں یہ زبان کا بول بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ اور زبان سے متعلق میں روز سناتا ہوں یہ حدیث۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ سارا دین 114 قرآن کی سورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں؟ تو آپ مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، معاذ کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔ ثقلت کا امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے رب کا وعدہ۔ لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے، پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ بدر والے، صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے۔ اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے، اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔